السلام علیکم جی، بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا فدیہ دینا ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی مرد یا عورت روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ خالد المصلح کی محفل میں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بھی یہی جواب دیا اور اہل علم کا یہی موقف ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ سوال کا جواب سنیں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس چینل کو مستحکم کرنے کے لیے اس کی جوائنٹ ممبرشپ اسکیم کے ذریعے جڑ کر اسے مستحکم کر دیجئے۔ اور اگر آپ کہ ملک میں جوائنٹ ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہم ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ کا لنک ہم نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اگر اس ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کے ملک میں جوائنٹ ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو آپ پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا ہر اس ممبر کا جو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہر اس فاعل خیر کا جو پیٹریون کے ذریعے ہمارے ساتھ تعاون پیش کرتا ہے۔ لیجئے سنتے ہیں سوال کا جواب۔ بہت سارے لوگ ہیں بیمار ہیں، شوگر کے بیمار ہیں، بلڈ پریشر کے بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کو منع کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیے گا۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، نصیحت فرما دیجئے۔ اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه صالح الاعمال۔ اللهم بلغنا رمضان، میں بھی وہی دعا کرتا ہوں جو خالد المصلح نے کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما دے، رمضان کے دنوں میں روزے رکھنے والا بنا دے اور رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک کے آنے کا ہمیں استقبال کرنے والا اور اس کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم بلغنا رمضان۔ فيما يتعلق بمن لا يستطيع الصوم، ان کے بارے میں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، فإن جمهور العلماء يوجبون عليه فدیہ۔ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس پر فدیہ وہ دے دے تو وہ کفارہ ہو جائے گا اس روزے کا جو اس نے چھوڑا ہے، لترکہ الصوم۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدیۃ طعام مسکین۔ أنه لا يجب عليه الصوم۔ یہاں ایک چیز اور میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہاں کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ عجز یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر اس پر وہ دیکھیے سنیے ڈاکٹر خالد المصلح کیا کہہ رہے ہیں۔ يطيقونه فدية طعام مسكين، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب عليه الصوم۔ اس کے اوپر صوم واجب نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن إذا كان لا يستطيع، لكنهم اختلفوا في هل يجب إذا لم يستطع الصوم فدية أو لا۔ جمهور العلماء على أنه يجب بذلك، جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اسے فدیہ دینا چاہیے، کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ اسے فدیہ نہیں دینا چاہیے۔ واستدلوا لذلك بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدیۃ طعام مسکین، کیونکہ قرآن کریم میں فدیے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فعلی الذین یطیقون، جاء في صحيح البخاري، اور اسی طریقے سے صحیح البخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية، قال رحمه الله هو أو رضي الله تعالى عنه هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، وہ بوڑھا مرد اور عورت جو روزے نہ رکھ سکتی ہوں یا نہ رکھ سکتا ہو أو لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان مكان كل يوم مسکین۔ یہاں عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت پیش کی ہے جس میں صحیح بخاری میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ پہ یہ فرض نہیں ہے، اس لیے اس کے بدلے آپ ہر مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ هذا بيان من ابن عمر رضي الله من ابن عباس بن ابن عباس، فيما يجب على من لا يطيق ان لوگوں کے لیے جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں یا کبر السن کی وجہ سے، بڑھاپے اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے،
ومثله المريض الذي لا يرجى والمثل ہو وہ بڑھاپا اور بیمار بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ بیماری جس سے شفا یابی ممکن نہ ہو. کچھ اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بیماروں پر روزے فرض نہیں ہیں، جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو روزے رکھیں. مرضا مستمرا دائما يمنعه من الصوم فإنه يأخذ حكم الكبير. تو یہاں شیخ ابن باز کا بھی موقف یہی ہے کہ ایک روزہ اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آپ اگر بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں تو ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے برابر یہ فدیہ آپ کو دینا ہوگا. في أنه يفطر وهذا لا خلاف فيه ويطعم عن كل يوم مسکین. تو ایک شخص کو کھانا کھلانا ایک روزے کا کفارہ ہے. تو شاید آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں نا کہ 30 دن کے کفارے 30 دن کے روزے آپ نہیں رکھتی ہیں ایک مہینے کے، تو پھر آپ اس کا کفارہ ادا کر سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.